السلام علیکم دوستو، میں ہوں مدثر امین اور مبشی ٹی وی پر آپ نسیم حجازی کا مشہور زمانہ ناول شاہین ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ربیہ، تم سن کر یقین نہیں کرو گی، ہم اس وقت عقاب کی وادی میں ہیں۔ عقاب کی وادی میں؟ نہیں، تم مذاق کر رہی ہو۔ ربیہ نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی لیکن اپنے دکھتے ہوئے سر کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر لیٹ گئی۔ انجلا، سچ بتاؤ، مجھے پریشان نہ کرو۔ سچ تو کہہ رہی ہوں، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ربیہ، تم یہ بھی نہیں مانو گی کہ تم سرحدی عقاب کو دیکھ چکی ہو، اور صرف دیکھ ہی نہیں چکی بلکہ مجھے ڈر ہے کہ تم مجھ سے لڑ پڑو گی۔ لیکن مریم کی قسم، میں جھوٹ نہیں کہتی، تمہیں چند ساتھ اس کے قریب رہنے کا بھی شرف حاصل ہو چکا ہے۔ کیا مطلب؟ ربیہ نے بدحواس ہو کر سوال کیا۔ میرا مطلب ہے کہ تم اپنی زندگی کے چند قیمتی لمحات اس کے ساتھ گزار چکی ہو۔ امی، انجلا کو منع کیجیے، میریا نے ہنستے ہوئے کہا۔ انجلا درست کہتی ہے، لیکن اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ تم بے ہوش تھیں۔ ربیہ عاجز سی ہو کر انجلا کی طرف دیکھنے لگی۔ انجلا نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا، ربیہ، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، وہ تمہیں گھوڑے پر اپنے ساتھ بٹھا کر یہاں لایا تھا۔ اگر تمہاری جگہ میں بے ہوش ہوتی تو میرے ساتھ بھی وہ یہی کرتا۔ میرا خیال تھا کہ عقاب کوئی پرلے درجے کا وحشی آدمی ہوگا، لیکن وہ تو شاید کوئی فرشتہ ہے۔ ابا جان تمہیں ہوش میں لانے سے نا امید ہو چکے تھے، لیکن اس نے ایک لمحہ کے لیے تمہاری نبض پر ہاتھ رکھا اور تمہیں اٹھا کر اپنے گھوڑے پر ڈال لیا، اور ابا جان کو تسلی دیتے ہوئے کہا، میں اندلس کے بہترین جراح اور طبیب کے پاس لے جا رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ اس کی جان بچ جائے گی۔ آپ میرے آدمیوں کے ساتھ چلے آئیں، مجھے اپنا دوست سمجھیں۔ اور ابا جان نے کہا، میں یہ نہیں جانتا کہ آپ کون ہو، لیکن اگر آپ میری لڑکی کی جان بچا سکیں تو میرے سونے اور جواہرات سے بھرا ہوا صندوق آپ کا ہے۔ اس نے کہا، مجھے نیکی کی قیمت وصول کرنے والوں میں آپ شمار نہ کریں، میرے آدمی آپ کے سونے اور جواہرات کی بھی حفاظت کریں گے۔ یہ کہہ کر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ جب ہم آدھی رات کو یہاں پہنچے تو ہمیں معلوم ہوا کہ تم ہم سے یہاں بہت پہلے پہنچ چکی ہو۔ اچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ سرحدی عقاب ہے؟ ابھی تمہارے جاگنے سے تھوڑی دیر پہلے ابا جان یہ بتا کر گئے ہیں۔ تو کیا وہ نقاب پوش جس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ہماری بگی کے گھوڑے روکے وہ سرحدی عقاب تھا؟ ہاں، اور رات کے پچھلے پہر جب تمہیں ہوش آیا تو وہ تمہاری مزاج پرسی کو آیا ہوا تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ 2-3 بار تمہارے متعلق پوچھنے کے لیے آ چکا ہے، آج صبح بھی آیا تھا۔ اس کے سپاہیانہ لباس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی مہم پر جا رہا ہے۔ اس نے ابا جان سے بھی کہا تھا کہ شاید میں شام تک واپس نہ آؤں، اور تمہارا طبیب تو شاید ساری رات اسی کرسی پر بیٹھا رہا ہے۔ میں جب بھی اٹھتی تھی تو وہ تمہاری نبض دیکھ رہا ہوتا تھا۔ ربیہ نے پوچھا، ابا جان کہاں ہیں؟ انجلا نے جواب دیا، وہ دوسرے کمرے میں طبیب کے ساتھ کوچوان کو دیکھنے گئے ہیں، اس بیچارے کو کافی چوٹیں آئی ہیں۔ 3 دن بعد ربیہ کے سر کی تکلیف قدرے کم ہو چکی تھی، لیکن گھٹنے میں درد کے باعث وہ سہارے کے بغیر چلنے کے قابل نہ تھی۔ وہ شاہ سوار جس نے اس کی جان بچائی تھی اور وہ طبیب جو اس کا علاج کر رہا تھا، بدر بن مغیرہ اور بشیر بن حسن تھے۔ ابو داؤد اس بات پر حیران تھا کہ سرحدی عقاب ان کی مدد کے لیے اچانک وہاں کیسے پہنچ گیا۔ گزشتہ 3 دن میں اس نے بدر بن مغیرہ کے سامنے فرڈینینڈ اور اس کے حکام کے مظالم کی داستانیں بیان کر کر کے کسی حد تک اس کا اعتماد حاصل کر لیا تھا۔ نماز جمعہ کے بعد اس نے بدر بن مغیرہ کے ساتھیوں کے سامنے ایک پرجوش تقریر کی اور اندلس میں عیسائیوں کے محکوم مسلمانوں کی تباہ حالی کی اس قدر دردناک تصویر پیش کی کہ سامعین پر رقت طاری ہو گئی۔ پھر اس نے اندلس میں مسلمانوں کے ماضی کی روح پرور داستانیں سنائیں۔ بدر بن مغیرہ اور اس کے ساتھیوں کی جنگ آزادی کی دل کھول کر تعریف کی، اور اختتام پر یہ کہا، ہمیں اپنے مستقبل کے متعلق کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے متحد اور منظم ہو کر فرڈینینڈ کے خلاف فیصلہ کن جنگ نہ لڑنے کا فیصلہ نہ کیا تو ہم آہستہ آہستہ مٹا دیے جائیں گے۔ تمہارے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ بزدلی کی زندگی سے بہادری کی موت بہتر ہے، اور یہی پیغام میں اہل غرناطہ کے پاس لے کر جا رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ ابو الحسن ہماری مظلومیت کا حال سن کر دشمنان اسلام کے خلاف جہاد کا اعلان کرنے میں تاخیر نہیں کرے گا۔ تقریر کے بعد جب وہ بدر اور بشیر کے ساتھ اپنی قیامگاہ کی طرف واپس آ رہا تھا تو بدر بن مغیرہ نے کہا، مجھے یقین ہے کہ غرناطہ میں رہ کر آپ مسلمانوں میں ایک نئی روح پھونک سکیں گے۔ ابو داؤد نے مغموم لہجے میں جواب دیا، میں اپنا فرض پورا کروں گا،
لیکن لوگ ایک اجنبی کی باتوں پر زیادہ توجہ نہیں دیا کرتے۔ بشیر نے جھجکتے ہوئے کہا، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں ایک سوال پوچھنے کی جرات کروں؟ ابو داؤد نے جواب دیا، اگر آپ بھی مجھ سے کچھ پوچھتے ہوئے ہچکچائیں تو یہ مجھ پر ظلم ہوگا۔ بشیر نے کہا، آپ کو خدا نے دین کے علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے اور آپ اتنے باعمل ہیں کہ آپ رات کے وقت تہجد کے لیے بھی اٹھتے ہیں اور آپ کی زبان میں جادو ہے، لیکن میں ایک بات پر حیران ہوں کہ آپ ابو داؤد نے اس کا فکرہ پورا کرتے ہوئے کہا، آپ حیران ہیں کہ ان سب باتوں کے باوجود میری اپنی بیوی اور لڑکی عیسائی مذہب پر قائم ہیں، یہی کہنا چاہتے تھے نا آپ؟ بشیر نے حیران ہو کر کہا، ہاں میں یہی پوچھنا چاہتا تھا، مجھے یقین ہے کہ آپ کے پاس اس کی معقول وجہ ہوگی۔ اس کی ایک وجہ ہے، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ وہ معقول ہے۔ اس کے متعلق آپ جیسے مجاہدوں کا فتویٰ زیادہ صحیح ہوگا۔ یہ میری دوسری بیوی ہے۔ پہلی بیوی ایک مسلمان تھی اور اس کی لڑکی بھی مسلمان ہے، لیکن میری یہ بیوی مرثیہ کے ایک عیسائی خاندان سے ہے اور اس کے ساتھ شادی سے قبل مجھے اس بات کا علم تھا کہ میں شادی کے بعد عیسائیوں کی سلطنت میں رہ کر اسے تبدیلی مذہب پر آمادہ نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود میں نے اس کے ساتھ اس لیے شادی کی کہ میں عیسائیوں کی حکومت میں ایک آزاد خیال مسلمان سمجھا جاؤں۔ میں اپنی قوم کی مظلومیت اور ذلت برداشت نہیں کر سکتا تھا، میں انہیں ایک انقلاب کے لیے آمادہ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے عیسائی بیوی کو اپنے لیے ڈھال بنایا۔ آج تک میں نے اس پر اپنے مقاصد ظاہر نہیں ہونے دیے، یہاں تک کہ وہ بھی مجھے اندلس کے ان ہزاروں مسلمانوں سے مختلف خیال نہیں کرتی جو مذہب سے بہت دور جا چکے ہیں، بلکہ وہ اپنے ہم مذہبوں میں جا کر یہ کہتی ہے کہ میں اسلام کی نسبت عیسائیت سے زیادہ قریب ہوں۔ ان باتوں سے میں نے فائدہ اٹھایا ہے کہ میں کئی شہروں میں مسلمانوں کی انقلابی جماعتیں تیار کر چکا ہوں۔ آپ حیران ہوں گے کہ گزشتہ 10 سال سے میں قسطلہ میں ہوں۔ بڑے بڑے عیسائی عمرہ کے گھروں تک میری رسائی ہے، لیکن آج تک کسی کو یہ علم نہیں ہو سکا کہ میں ان سلطنت کے خلاف سرگرم عمل ہوں۔ آپ کو میرے طریقہ کار پر نکتہ چینی کرنے کا حق ہے، لیکن میری نیت خدا کو معلوم ہے۔ اس عورت کے ساتھ شادی کرنے سے قبل میں یہ محسوس کرتا تھا کہ حکومت کے جاسوس ہر وقت میرے پیچھے لگے رہتے ہیں، لیکن اس سے شادی کرنے کے بعد میری مشکلات بہت کم ہو گئی ہیں، اور جو کچھ میں نے گزشتہ 20 برس میں کیا ہے اس کا نتیجہ اس وقت ظاہر ہوگا جب ابو الحسن یا اس کے بعد غرناطہ کا کوئی اور تاجدار عیسائیوں کے خلاف اعلان جہاد بلند کرے گا۔ اب شاید آپ میرے وہاں سے فرار ہونے کی وجہ پوچھنا چاہیں گے۔ میں وہاں سے اس لیے نہیں بھاگا کہ حکومت کو میری سازشوں کا علم ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ قسطلہ کے شاہی گھرانے کا ایک نوجوان میری چھوٹی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے میری بیوی کو اس بات پر آمادہ کر لیا تھا، اور میرے گزشتہ طرز عمل کے باعث میری بیوی کو یہ یقین تھا کہ میں ایک عیسائی نوجوان کے ساتھ اپنی لڑکی کی شادی کی مخالفت نہیں کروں گا۔ لیکن جب مجھے اس بات کا علم ہوا تو آپ میری حالت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس سے قبل میں سوچا کرتا تھا کہ میں اپنا کام پورا کرنے کے بعد غرناطہ چلا جاؤں گا اور اپنی عیسائی لڑکی اور بیوی کو مسلمان کر لوں گا۔ اب مجھے احساس ہوا کہ پانی سر سے گزر رہا ہے۔ میں نے اس رشتہ کی مخالفت کی تو مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ میں ہجرت کر کے غرناطہ جا رہا ہوں تو میری بیوی شاید اپنی مرضی کے ساتھ میرا ساتھ نہیں دے گی، اور لڑکی جو اس سے شادی پر رضامند نہ تھی مجھ سے زبردستی چھین لیے جائے گی۔ بشیر نے پوچھا، تو لڑکی کیا شاہی گھرانے کے نوجوان کے ساتھ شادی کرنے پر رضامند نہ تھی؟ نہیں، اس نوجوان کی ایک آنکھ تیر لگنے سے ضائع ہو گئی تھی۔ بدر بن مغیرہ نے سوال کیا، تو پھر آپ یہاں تک کیسے پہنچے؟ میں نے تدبر سے کام لیتے ہوئے اس شادی کی مخالفت ترک کر دی۔ میں نے اپنے ایک دوست سے خط لکھوایا اور اس خط کو اپنے گھر پہنچوانے کے لیے اسی کے نوکر کی خدمات حاصل کیں۔ اس نے میری ہدایات پر عمل کرتے ہوئے رات کے وقت وہ خط میرے گھر پہنچا دیا۔ اس خط میں نے یہ لکھوایا تھا کہ انجلا کا نانا قریب المرگ ہے اور وہ اپنی بیٹی اور نواسی کو دیکھے بغیر اس جہان فانی سے رخصت نہیں ہونا چاہتا۔ ایسی خبریں سننے کے بعد عورتیں عام طور پر تفصیلات میں نہیں جاتی۔ اس خط میں چونکہ وراثت کی تقسیم کا بھی ذکر تھا، میری بیوی مرثیہ کے لمبے سفر کے لیے تیار ہو گئی۔ انجلا کو اس شادی سے نفرت تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے علل صبح جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ربیہ کو میں پہلے ہی سمجھا چکا تھا، چنانچہ اس نے بھی یہ کہہ دیا کہ وہ اپنی سوتیلی ماں کے باپ کی تیمارداری کے لیے ضرور جائے گی۔ لیکن ہمیں ایک اور تکلیف پیش آئی۔ رات کے وقت ہم کھانا کھانے بیٹھے تو وہ کانا آ گیا۔
جب اسے یہ معلوم ہوا کہ ہم صبح مرثیہ جانے والے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے مخالفت کی، لیکن میریا نے اس کی طرفداری کرتے ہوئے کہا اس کی بدولت ہمارا سفر بہت آسان ہو جائے گا، اور میں نے مجبوراً ہاتھ ڈال دیے۔ صبح جب ہم بگھی پر سوار ہو رہے تھے تو وہ گھوڑا بھگاتا ہوا آیا اور ہمیں یہ خبر دی کہ وہ راستے کی چوکیوں کو ہمارے سفر کے لیے گھوڑے تیار رکھنے کی ہدایت بھجوا چکا ہے۔ راستے میں اس کی وجہ سے ہمیں کوئی تکلیف تو نہ ہوئی، لیکن جوں مرثیہ قریب آ رہا تھا میری پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کا گھوڑا ہر وقت ہماری بگھی کے آگے یا پیچھے رہتا۔ بگھی کا کوچوان میرا پرانا نوکر تھا اور اسے میرے ارادے کا علم تھا۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ اس شخص سے جان چھڑائے بغیر ہمارا غرناطہ پہنچنا ناممکن ہے۔ چنانچہ میں ایک تلخ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ ایک دوپہر جب میریا بگھی میں اونگتے اونگتے انجلا کی گود میں سر رکھ کر سو گئی تو میں نے انجلا سے کہا تمہیں معلوم ہے میں تمہیں کہاں لے جا رہا ہوں؟ اس نے جواب دیا آپ ہمیں مرثیہ لے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا میں تمہیں اس شخص سے بچانا چاہتا ہوں اور اس مقصد کے لیے میں مرثیہ کے بجائے غرناطہ جا رہا ہوں۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا ابا جان اس کے ساتھ شادی کرنے کی بجائے میں موت کو ترجیح دوں گی۔ میں اس سے بچنے کے لیے ہر جگہ جانے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا یہاں سے تھوڑی دور آگے غرناطہ کی سڑک اس سڑک سے الگ ہوتی ہے، لیکن یہ سائے کی طرح ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اگر ہم نے راستہ بدلا تو اگلی چوکی پر ہمیں یہ روک لے گا اور اس سے چھٹکارا کرنے کا صرف یہی ایک راستہ ہے۔ انجلا نے کچھ سوچ کر کہا ابا جان وہ اس وقت ہمارے پیچھے ہے، آپ کے پاس کمان ہے اور آپ تیر چلانا جانتے ہیں۔ میں نے کہا لیکن مجھے تمہاری ماں کا ڈر ہے۔ اس نے کہا امی جان سو رہی ہیں آپ جلدی کیجیے۔ میں نے پچھلی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا وہ کوئی 50 گز دور تھا اور ایک فحش گیت گاتا آ رہا تھا۔ میں نے کوچوان کو بگھی کی رفتار کم کرنے کا حکم دیا۔ جب ہمارے درمیان بہت تھوڑا فاصلہ رہ گیا تو میں نے تیر چلا دیا اور ساتھ ہی کوچوان کو بگھی تیز کرنے کی ہدایت کی۔ وہ تیر کھا کر گھوڑے سے نیچے گر پڑا، تاہم مجھے ڈر تھا کہ اگر وہ زندہ رہا تو فوراً سارے اندلس میں ہماری تلاش شروع کر دی جائے گی، اس لیے میں نے پوری رفتار سے اپنا سفر جاری رکھا۔ جب میریا کی آنکھ کھلی تو اسے ہم نے بتا دیا کہ وہ آگے نکل گیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اسے یہ معلوم نہیں ہونے دیا کہ ہم راستہ بدل چکے ہیں۔ لیکن سرحد کی آخری چوکی عبور کرتے ہی مجھے اپنے پیچھے چند سوار دکھائی دیے۔ مجھے ان کی رفتار سے شک ہوا اور میں نے کوچوان کو بگھی تیز کرنے کا حکم دے دیا۔ بارش کی وجہ سے سڑک بہت خراب تھی۔ بہرحال خدا کا شکر ہے کہ بگھی اس وقت ٹوٹی جب آپ ہماری مدد کے لیے پہنچ چکے تھے۔ ہمیں سرحد تک پہنچنے کا موقع غالباً اس لیے ملا کہ پہلے ہماری تلاش مرثیہ کی سڑک پر کی گئی ہوگی اور وہاں ہمارا سراغ نہ ملنے پر انہوں نے غرناطہ کی سڑک کی طرف توجہ کی ہوگی۔ یہ سب آپ کے اس سوال کا جواب ہے کہ میں نے انجلا اور میریا کو ابھی تک مسلمان کیوں نہیں بنایا۔ اب آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ بدر نے کہا آپ کو ہر بات پوچھنے کا حق ہے۔ ابو داؤد نے کہا آپ کا علاقہ ہمارے راستے سے کافی دور تھا، اگرچہ عقاب کی پرواز کی کوئی حد متعین نہیں ہوتی، لیکن آپ ہماری مدد کے لیے وہاں اس طرح پہنچے جیسے پہلے سے وہاں تیار کھڑے تھے۔ بدر بن مغیرہ نے جواب دیا بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ سے غرناطہ کی حکومت کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑی حد تک دوستانہ ہیں۔ انہوں نے سرحد کے کچھ علاقوں کی حفاظت میرے سپرد کر رکھی ہے اور کبھی کبھی مجھے ان کی چوکیوں کا معائنہ کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ اس دن بھی میں یہ دیکھنے کے لیے نکلا تھا کہ بارش کی وجہ سے سپاہی اپنے اپنے گوشوں میں دبک کر بیٹھے ہوئے ہیں یا اپنے پہروں پر موجود ہیں۔ راستے میں مجھے آپ مل گئے۔ میری اصل قیام گاہ یہاں سے بہت دور ہے۔ یہ قلعہ جسے آپ نے رونق بخشی ہے ہمارے علاقے کے ایک سرے پر ہے۔ ابو داؤد نے کہا سرحد کی نگرانی جس شخص نے بھی آپ کو سونپی ہے میں اس کی نگاہ انتخاب کی داد دیتا ہوں، اور غرناطہ اگر اپنی تمام سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کو سونپ دیتی تو یہ اس کی خوش قسمتی ہوگی۔ نہیں، میں اتنی بڑی ذمہ داری سنبھالنے کے قابل نہیں۔ ابو داؤد نے کہا غرناطہ میں میری کسی کے ساتھ واقفیت نہیں، اگر آپ مجھے جانے سے پہلے 2-4 مخلص آدمیوں کے نام بتا دیں تو مجھے سہولت ہوگی۔ بدر بن مغیرہ نے کہا میں ایک ایسے شخص کو خط لکھوں گا جس کی بدولت آپ سارے غرناطہ سے واقف ہو جائیں گے۔
لیکن میرے خیال میں آپ کو کافی دن یہاں ٹھہرنا پڑے گا۔ کیوں بشیر، ان کی صاحبزادی کب تک چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں گی؟ بشیر نے جواب دیا، انشاءاللہ 1 ہفتے میں بالکل تندرست ہو جائیں گی۔ یہ قلعہ جس میں ابو داؤد بدر بن مغیرہ کے مہمان کی حیثیت میں ٹھہرا ہوا تھا، اپنے محل وقوع کے اعتبار سے بیرونی حملوں سے محفوظ نہ تھا۔ اس کی فصیل بھی اس قدر محفوظ نہ تھی کہ باہر سے کسی بڑے حملہ کی روک تھام کر سکے۔ الزغل کے ساتھ ملاقات کے بعد بدر بن مغیرہ غرناطہ کی سرحد کی چوکیوں کا معائنہ کرنے کے لیے کبھی کبھی یہاں ٹھہرا کرتا تھا۔ یہ قلعہ غرناطہ کی حدود میں تھا اور قسطلہ اور غرناطہ نے چونکہ ابھی تک ایک دوسرے کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا تھا، اس لیے بدر نے کسی فوری حملے کا خطرہ محسوس نہ کرتے ہوئے اس کی حفاظت کے لیے بہت تھوڑے سپاہی رکھے تھے۔ تاہم قسطلہ کی سرحد کے آس پاس اس کے جاسوس اور پہرے دار ہر وقت چوکس رہتے تھے۔ ابو داؤد کی آمد کے بعد اس نے پہرے داروں کی تعداد میں کچھ اضافہ کر دیا تھا۔ عام طور پر وہ نئے انتظامات دیکھنے اور سرحدی چوکیوں کے افسروں کو ہدایات دینے کے لیے 2-4 دن اس قلعہ میں ٹھہر کر جنگل میں اپنے مستقر کو لوٹ جایا کرتا تھا اور وہاں غرناطہ سے آنے والے نئے سپاہیوں اور افسروں کو تربیت دیا کرتا تھا۔ لیکن ابو داؤد کی وجہ سے وہ اپنی مرضی کے خلاف یہاں رکا ہوا تھا۔ تاہم وہ دوسرے یا تیسرے دن وہاں ضرور جاتا اور اپنے جانبازوں کو ضروری ہدایات دینے کے بعد واپس آ جاتا۔ اگرچہ ابو داؤد نے اپنا من گھڑت افسانہ سنا کر کسی حد تک اس کا اعتماد حاصل کر لیا ہوا تھا، یہی وجہ تھی کہ ربیہ کو علاج کے لیے اپنے مستقر لے جانے کی بجائے اس نے بشیر بن حسن کو جنگل سے اس جگہ بلا لیا تھا، ایک ایسے باپ کے سوا جو اس کی ماں کی موت کے 1 سال بعد ایک نصرانی لڑکی سے شادی کر چکا تھا۔ ربیہ کا اس دنیا میں اور کوئی نہ تھا۔ جب اس نے ہوش سنبھالا تو اسے بتایا گیا کہ ماں کی وفات کے وقت اس کی عمر 1 سال سے بھی کم تھی۔ اس نے اپنی عمر کے ابتدائی 13 برس کا زیادہ حصہ تلیطلا میں اپنے ماموں کے پاس گزارا۔ عیسائیوں کے بڑھتے ہوئے مظالم نے دوسرے لوگوں کی طرح اس کے ماموں کے خاندان کے بہت سے لوگوں کو غرناطہ ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ ربیہ کے ماموں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، لیکن ابو داؤد کے سامنے ان کی پیش نہ گئی اور وہ ربیہ کو اپنے پاس قسطلہ لے آیا۔ قسطلہ میں ربیہ کے لیے اپنے باپ کے گھر کا ماحول بالکل نیا تھا۔ اس کی سوتیلی ماں اور بہن عیسائی مذہب کی پابند تھیں۔ اس کے باپ کی عزت اور عیسائی اسے ایک آزاد خیال مسلمان کے نام سے یاد کرتے تھے۔ وہ عیسائیوں کی محفل میں قرآن پڑھتا اور نہایت عالمانہ تقریریں کرتا۔ اعلیٰ طبقہ کے عیسائی راہبوں کو یہ معلوم تھا کہ وہ ایک مسلمان کے بھیس میں وہ فرزندان توحید کا ایک بدترین دشمن ہے، اس لیے وہ دوسرے مسلمانوں کی طرح اس کے مذہب تبدیل کرنے پر مصر نہ تھے۔ بعض دور اندیش مسلمان اس پر شک کرتے تھے، لیکن عوام کی اکثریت کو وہ یقین دلا چکا تھا کہ بادشاہ کے دربار اور عیسائیوں کے گرجوں میں جا کر وہ جو کچھ مسلمانوں کے لیے کر رہا ہے وہ مسجد میں بیٹھ کر نہیں کر سکتا۔ وہ مختلف شہروں میں جاتا اور حریت پسند مسلمانوں کی خفیہ تنظیمیں تیار کرتا اور ان کے شہروں کے شوریدہ مسلمانوں کے ساتھ اچھی طرح متعارف ہونے کے بعد وہاں کے عیسائی حکام کو باخبر کر کے غائب ہو جاتا۔ عیسائی حکام انہیں ایک ایک کر کے پکڑ لیتے اور ان پر مقدمہ چلائے بغیر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتے۔ ان خدمات کی صلہ میں ابو داؤد فرڈینینڈ سے سنہری تمغہ اور قسطلہ کے لارڈ بشپ سے چاندی کی سلیب حاصل کر چکا تھا۔ ربیہ عادات و خصائل میں اپنے باپ کی عین ضد تھی۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ اس نے بچپن میں 13 برس اپنے ماموں کے ہاں گزارے تھے۔ ماموں کے گھر کی تعلیم نے اسے اسلام سے محبت کرنا سکھایا تھا اور مسلمانوں کی موجودہ بے کسی اور مظلومیت کے احساس نے اس کے دل میں قسطلہ کی عیسائی حکومت کے خلاف نفرت کا جذبہ پیدا کر دیا تھا۔ بچپن کے احساسات پختہ نہیں ہوتے، لیکن ربیہ کو اپنے باپ کے گھر کا تلخ ماحول ہمیشہ ماموں کے گھر کی یاد دلاتا رہتا اور اس کے ساتھ بچپن کی جو دلچسپیاں وابستہ تھیں وہ اس کی اداس اور غمگین زندگی کا جذب بنی رہی۔ جب اس کی سوتیلی بہن اینجلا کو شہر کا ایک پادری انجیل پڑھانے آتا تو اسے وہ بزرگ صورت عالم یاد آتے جو اسے ماموں کے گھر قرآن پڑھانے آیا کرتے تھے، اور جب اینجلا کی ماں اسے یہ سمجھاتی کہ وہ بھی اپنی سوتیلی بہن کے ساتھ انجیل پڑھا کرتے تو وہ اس کی نصیحت پر عمل کرنے کی بجائے دوسرے کمرے میں قرآن لے کر بیٹھ جاتی۔ اینجلا ہر اتوار ماں کے ساتھ گرجے جاتی اور ربیہ اپنے ایک مسلمان ہمسایہ کی بیوی کے یہاں چلی جاتی جو اس کی ماں کی سہیلی رہ چکی تھی۔ 2 سال قسطلہ میں رہنے کے بعد اسے پتہ چلا کہ اس کا ماموں اور اس کے خاندان کے چند اور افراد غرناطہ چھوڑ کر مراکش چلے گئے ہیں۔ اس سے پہلے وہ اپنے دل کو تسلی دیا کرتی تھی کہ قدرت اسے کبھی نہ کبھی غرناطہ جانے کا موقع دے گی اور وہ تلیطلا کے بچھڑے ہوئے عزیزوں کو دیکھ سکے گی۔
وہ خدا سے بھی دعا بھی کیا کرتی تھی، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ وہ مراکش جا چکے ہیں تو اس کا دل ٹوٹ گیا اور وہ کئی دن تک چھپ چھپ کر آنسو بہاتی رہی۔ ابو داؤد اپنی تمام برائیوں کے باوجود ربیہ سے بے حد محبت کرتا تھا۔ میریا کو اکثر یہ شکایت رہتی کہ وہ اینجلا سے زیادہ اسے چاہتا ہے، اور وہ اس کے جواب میں یہ کہہ کر خاموش ہو جاتا کہ تمہاری موجودگی میں اینجلا کو میری محبت کی ضرورت نہیں، لیکن ربیہ کا اس دنیا میں میرے سوا کوئی نہیں۔ میریا ایک تند مزاج عورت تھی اور ربیہ کو اپنے طرز عمل سے نفرت کرنا سکھا دیا تھا۔ اینجلا کو غرور اور تکبر اپنی ماں سے ورثہ میں ملا تھا، لیکن اس کے پہلو میں ایک ایسا دل تھا کہ وہ اپنی ماں کی طرح ربیہ کی محبت کا جواب حقارت سے نہ دے سکتی تھی، بلکہ بعض اوقات یہ محسوس کرتی تھی کہ اس کی ماں کی طرف سے کوئی زیادتی ہوئی ہے تو وہ ربیہ کی طرفداری کرتی، لیکن مذہب کے معاملے میں وہ اپنی ماں کی طرح متعصب تھی۔ ربیہ اس کے ساتھ مذہبی بحث میں الجھنے سے پرہیز کرتی، لیکن پھر بھی اس کے لیے میریا اور اینجلا کی بعض باتیں ناقابل برداشت ہوتی اور وہ ان کے ساتھ جھگڑنے پر مجبور ہو جاتی۔ ان جھگڑوں میں منطق سے زیادہ جذبات سے کام لیا جاتا۔ میریا اور اینجلا سے فرڈیننڈ کی شان و شوکت اور روم کی عیسائی حکمرانوں کی جاہ و جلال سے مرعوب کرنے کی کوششیں کرتیں، اور اس کے جواب میں وہ انہیں طارق، موسیٰ، عبد الرحمن اعظم اور یوسف بن تاشفین کی داستانیں سناتی۔ میریا اور اینجلا یہ کہتی ہیں کہ ان کے فلاں راہب کو بشارت ہوئی ہے کہ مسلمانوں کو اندلس سے نکالنے کے لیے خدا نے فرڈیننڈ کو منتخب کیا ہے، اور وہ جواب میں یہ کہتی کہ میں نے خواب میں ابو الحسن کو قسطلہ پر اسلام کا جھنڈا لہراتے ہوئے دیکھا ہے۔ مغیرہ کی قتل کی خبر سن کر قسطلہ کے تمام عیسائیوں کی طرح میریا اور اینجلا نے بھی خوشی منائی، لیکن ربیہ کو اس قدر صدمہ ہوا کہ اس نے 3 دن تک کسی سے بات نہ کی۔ اس کے بعد سرحدی عقاب کے ہاتھوں کاؤنٹ سینٹ یاگو کی شکست کی خبر سن کر جس قدر ربیہ خوش تھی، اسی قدر اس کی سوتیلی ماں اور بہن مغموم تھی۔ اس کے بعد ان کے گھر میں مذہب کے نام پر جو جھگڑا شروع ہوتا، اس میں کسی نہ کسی طرح سرحدی عقاب کا ذکر ضرور آ جاتا۔ میریا اور اینجلا جس قدر اس کے نام سے چڑھتی، ربیہ اسی قدر اس کے بہادرانہ کاموں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتی۔ رات کے وقت جب اینجلا اور میریا مریم کے مجسمے کے سامنے دو زانو ہو کر عیسائیوں کی فتح کے لیے دعائیں مانگتی تو ربیہ الگ کمرے میں نماز کے بعد سرحدی عقاب کی فتح کے لیے دعا کرتی۔ ایک مرتبہ میریا نے ابو داؤد سے شکایت کی کہ ربیہ ہمارے بادشاہ کے دشمن کو اچھا سمجھتی ہے، تو ابو داؤد نے اسے ڈانٹ ڈپٹ کے بعد سمجھایا، ربیہ تم نہیں جانتی کہ حکومت باغی قرار دیے جانے والوں کو پھانسی پر لٹکا دیتی ہے، تو یہ بھی سن لو کہ سرحدی عقاب ایک باغی ہے اور وقت آنے پر فرڈیننڈ کی افواج اسے کچل کر رکھ دیں گی۔ ربیہ کو پہلی بار احساس ہوا کہ اس کا باپ اپنے علم و فضل کے باوجود ان لوگوں سے مختلف نہیں جنہوں نے اندلس کے مسلمانوں کی نشاط ثانیہ سے مایوس ہو کر مستقبل کی تمام توقعات اپنے عیسائی آقاؤں کے ساتھ وابستہ کر دی ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے باپ کی سرگرمیوں کا زیادہ گہری نظر سے مطالعہ کرنے لگی۔ آہستہ آہستہ اسے یہ محسوس ہونے لگا کہ گھر سے اس کے باپ کے اکثر غیر حاضر رہنے کی وجہ سیر و سیاحت کا شوق نہیں، بلکہ وہ درپردہ فرڈیننڈ کے لیے اہم خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ تب اسے اپنی تنہائی اور اجنبیت کا احساس ہونے لگا، اور عمر کے ساتھ ساتھ اس کا احساس ترقی کرتا گیا۔ مسلمانوں کے روشن مستقبل کا تصور کر کے جو ولولے اس کے دل میں پیدا ہوا کرتے تھے وہ مٹتے چلے گئے۔ اس پر ایک ذہنی جمود طاری ہونے لگا۔ زندگی اس کے لیے صبح و شام کے ایک نہ ٹوٹنے والے تسلسل کا نام رہ گئی۔ لیکن جب اسے یہ معلوم ہوا کہ وہ ابو داؤد کے ساتھ غرناطہ جا رہی ہے تو اس کے دل میں سوئے ہوئے ہنگامے اچانک بیدار ہو گئے۔ اسے ابو داؤد کے صحیح مقاصد کا علم تو نہ تھا، تاہم وہ سفر کی ہر نئی منزل پر اپنے دل کی دھڑکنوں میں ایک اضافہ محسوس کرتی۔ غرناطہ کے مختلف مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے پھرتے۔ اس سفر کے دوران کئی بار سرحدی عقاب کا ذکر آیا۔ میریا اسے بہت خائف تھی اور وہ ابو داؤد کے احتجاج کے باوجود ہر نئی چوکی پر پہنچ کر یہ سوال کرتی، ہمارے راستے میں سرحدی عقاب کے حملے کا خطرہ تو نہیں؟ چوکی کے افسر اسے تسلی دینے کی کوشش کرتے، لیکن وہ اگلی چوکی پر پہنچ کر پھر یہ سوال دہراتی۔ ایک دن جب وہ راستے کے ایک سرائے کے مالک سے اسی قسم کے سوالات پوچھ رہی تھی تو ابو داؤد نے سرائے کے مالک سے مخاطب ہو کر کہا، تم اسے یہ کیوں نہیں بتاتے کہ سرحدی عقاب عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا؟ ربیہ لوگوں کی زبانی اپنی سوتیلی ماں کے سوالات کا جواب دلچسپی سے سنتی، اور اس کا تصور اسے غرناطہ کے خوبصورت شہر سے ان پہاڑوں اور جنگلوں کی طرف لے جاتا جہاں کسی پر اسرار مجاہد نے چند برس قبل کاؤنٹ سینٹ یاگو کو عبرتناک شکست دی تھی، اور اسے اپنے باپ کے اس دعوے پر افسوس ہوتا کہ اس کا راستہ
سرحدی عقاب کی پرواز کی زد سے دور ہے۔